کے نام۔ 11 محرم شریف کی رات فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہانہ 11ویں شریف کی نیاز کا اہتمام فرمایا۔ خلیفہ امیر اہل سنت کی فیضان مدینہ کراچی میں آئے عاشقان رسول سے ملاقات۔ مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے ملاقات کرنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری کا شب و عشر کے تحت لودھنا پنجاب کے مختلف مقامات کا دورہ، زمینداروں اور کسانوں سے ملاقاتیں، عشر کی اہمیت و فضیلت اور عشر کے شرعی احکام بتائے۔ صحابہ کرام و شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کے لیے ملک بھر میں عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر۔ 19 جون 2026 کو وفاق دارالحکومت اسلام آباد میں مسجد کا افتتاح ہوا۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 11 محرم شریف کی رات فیضان مدینہ کراچی میں ہونے والے مدنی مذاکرے کے بارے میں، جس میں قافلوں میں عاشقان رسول، مقام اسلامی بھائیوں، ذمہ داران اور طلباء کرام نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ملفوظات ارشاد فرماتے ہوئے عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر ایک سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے نیاز کیوں دلاتے ہو؟ کربلا میں تو شہدائے کربلا کو پیاسا شہید کیا گیا تھا، اگر ہم ان کو یہ کہیں کہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہیں اصالِ ثواب کی کیا ضرورت ہے، تو ایسوں کو کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ درود شریف مت پڑھو۔ درود شریف کیا ہے؟ اصالِ ثواب تو ہے۔ دیکھا جائے تو درود شریف یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے آقا محمد پر رحمت بھیج، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت للعالمین ہے؟ قرآن میں کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب جو خود رحمت ہے اس پر رحمت کیوں بھیجتے ہو؟ یہ جو جواب دے نا وہ ہمارا نیاز والا جواب ہے۔ اصالِ ثواب تو بچے کو بھی کر سکتے ہیں نا، بچے کے تو گناہ ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ معلومات کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، پھر جو خود سمجھ جو پڑتی ہے نا تو یہ اس طرح مطلب پھر اپنے طور پر اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، تو یہ غلط فہمیوں کا انبار لگتا ہے۔ دعائے مغفرت ہم کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ثواب پہنچانے والی تو صورت ہے، تو ثواب پہنچانا حدیثوں سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی بات کرتی تو صدقہ دینے کا کہتی، خیرات کرنے کا کہتی، تو اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا جی ہاں۔ کہاں ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ فائدہ ملے گا ان کو خیرات کرو گے تو تمہاری ماں کو۔ اب وہ حاضر ہونے والے ظاہر بارگاہ رسالت میں جو حاضر ہوئے تو یہ بظاہر تو صحابی، ان کی ماں یہ بھی بظاہر صحابیہ ظاہر، تو اب یہ کہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ میری ماں صحابیہ کو میں اگر کچھ خیرات کر کے ایصال ثواب کروں تو ثواب پہنچے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی پہنچے گا۔ جب آقا نے فرما دیا ثواب پہنچتا ہے، کوئی کچھ بھی کہ آپ مت سنو یار، یوں کر لو، آقا نے اجازت دے دی، آقا نے فرما دیا، ہم نہیں سنیں گے، ثواب پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کو نہ پہنچے۔ وہ ایک بہت بچپن سے سنا ہوا ہے، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ تو الحمدللہ ہم وہ نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے ہم تو کئی سال ثواب کرتے بھی ہیں اور انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے ثواب ملتا رہے گا۔
فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوا، جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے دین و دنیا کی بھلائی کی باتیں جانیں۔ جہاں اذن عام ہوتا ہے، بعضوں کا جیسے نیاز ہے، اذن عام ہے، جو آئے کھائے تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ نیاز یہ اپنا حق ہے، نیاز ہو تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بیچارے نے محدود نیاز کی ہے اپنے گھر میں، سب لوگ دھاوا بول دے تو کس کو پورا کرے گا؟ یہ نیازوں کو، جو نیاز کی بعد لوگ دعوت دیتے ہیں، کارڈ چھاپتے ہیں، کہ تو اس پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ نیاز میں کیسے ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ہے نا کہ نیاز کی ایک اہمیت ہے، محرم شریف کی نیاز کی ہے، حسنین کریمین کی، یہ دعوت، تو جس کے دعوت ملی، جس کو کارڈ ملا، صرف وہی جا سکتا ہے، اور کوئی نہیں جا سکتا۔ صاحب خانہ کی اجازت اگر عام ہوتی تو یہ کارڈ نہ چھاپتے، نہ لوگوں کو مخصوص دعوتیں دیتے ہیں۔ جتنی آدمی کی حیثیت ہے اتنی کرے گا نا، تو یہ سب کا حق نہیں ہے۔ یہ جس کو اجازت دے مالک، اسی کا حق ہے، وہی کھا سکتا ہے۔ ہاں بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا ایک عرف رواج ہے، اکا دکا بچہ ساتھ ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہانہ 11ویں شریف کی نیاز کا اہتمام فرمایا اور تمام عاشقان رسول کو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شریف کی نیاز کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ فرمان غوث اعظم، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ یہ ہے کہ قانون بندگی کو لازم پکڑا جائے، شریعت کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے اور تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر ثابت قدمی سے چلا جائے۔ حسین و حسن پھول باغ نبی کے، اسی باغ کا تو ہے پھل غوث اعظم، دم 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 دستگیر غوث اعظم دستگیر، میرا پیر غوث اعظم دستگیر، محبوب رب قدیر غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر، دل پسند و دل پذیر غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ آج 1448 ہجری کے محرم شریف کی 11ویں شب ہے۔ ہم نے غوث پاک کی ماہانہ نیاز کی ہے، آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدد اللہ العالی نے فیضان مدینہ کراچی میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی، جن میں مختلف شعبجات کے ذمہ داران، طلباء کرام اور مقامی عاشقان رسول بھی شامل تھے۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ شہزادہ امیر علیہ سنت سے مل کے بہت اچھا لگا، روحانیت ہوئی، بہت سکون ہوا، اور جو انہوں نے تبرکات دیا یہ پڑھنے کے لیے آیات سجدہ کے فضائل، بہت اچھا لگا۔ جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری سے ملاقات کر کے الحمدللہ دل کو بہت سکون ملا۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں آئے، الحمدللہ ہمیں بہت سکون و سرور ملا ہے۔ حضرت صاحب کے بیٹے سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ بچپن سے یہی خواہش تھی کہ اپنے مرشد صاحب کو ملنے، آج ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے تو دل کو سکون ملا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ملک بھر میں عاشقان رسول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے سنتوں کی دھومیں مچانے، نیکی کی دعوت عام کرنے، علم دین سیکھنے سکھانے کی نیت سے قافلوں میں سفر کی سعادت پا رہے ہیں۔ چند شہروں کے مناظر دکھاتے ہیں آپ کو۔ کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے، کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے، کربلا والے، کربلا والے۔ سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جگ میں، آبرو وہ جگ میں دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے،
بلا والے کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذات اعلیٰ، جس کا ہر نقش قدم، جس کا ہر نقش قدم قبلہ امت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، کربلا والے، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، کربلا میں وہ کٹا، کربلا میں وہ کٹا دین کی حفاظت کے لیے۔ اپنے ناظرین کو یہاں خوشی کی خبر دیتے چلیں، 19 جون 2026 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مسجد کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دعوت اسلامی کے تحت 19 جون 2026 کو جامع مسجد فیضان فاطمۃ الزہرا کا افتتاح ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، مقامی اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ افتتاح کے موقع پر رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نماز کی پابندی کرنے، مسجد کو آباد کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور ماہ محرم شریف میں قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن بھی دیا۔ اختتام پر رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے دعا کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 4، 9 اور 16 جون کو گجرات، چیچا وطنی، مری پنجاب اور ایبٹ آباد خیبر پختونخوا میں مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے باکسز لگائے گئے۔ مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کی گئی اور شعبے کے تحت آگاہی مہم بھی چلائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب پاکستان کے شہر گجرات میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 4 جون 2026 کو آگاہی مہم کے سلسلے میں مقامی عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت دی گئی۔ اسلامی بھائی نے قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے لگائے جانے والے باکسز کے حوالے سے بتایا اور شرکاء کو بھی اس نیک کام میں شامل ہونے کا ذہن دیا۔ بعد ازاں اسلامی بھائیوں، والنٹیئرز اور مقامی عاشقان رسول نے مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچانے کے لیے مختلف مقامات پر نئے باکسز لگائے۔ اس حوالے سے اسلامی بھائی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ آگاہی مہم کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ یہ مسجد کے بعد ڈرم بھی سجایا گیا ہے۔ مسجد میں الحمدللہ یہ جو نمازیوں میں درس کا سلسلہ ہوا، ابھی انشاءاللہ الکریم یہ عاشقان رسول یہ باکس آپ زیارت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ڈنگا شہر کے مختلف مقامات پر مقدس اوراق کے لیے یہ باکس انشاءاللہ نصب کیے جائیں گے۔ چیچا وطنی کے علاقے کسوال میں بھی 9 جون کو آگاہی مہم کے سلسلے میں کیمپ لگایا گیا، جہاں نئے باکسز رکھے گئے۔ شعبے کے صوبائی ذمہ دار نے مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کی اور شعبہ کے تحت چلائے جانے والی مہم کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی اس میں بھرپور تعاون کی ترغیب دلائی اور رسائل بھی تقسیم کیے۔ ادھر ملک کے مختلف مقامات پر بھی مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے باکسز لگانے کا سلسلہ ہوا، جس میں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے نگران مجلس پاکستان، نگران ڈویژن مشاورت ملتان، صوبائی ذمہ دار اور مقامی اسلامی بھائیوں نے بھی حصہ لیا اور مختلف مقامات پر مقدس اوراق کے تحفظ کے لیے نئے باکسز لگائے۔ بعد ازاں نگران مجلس نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مری میں قائم اوراق مقدسہ کے اسٹور کا وزٹ بھی کیا۔ دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کے ضلع ایبٹ آباد کے علاقے زیارت معصوم میں بھی 16 جون کو آگاہی مہم چلائی گئی۔ اسلامی بھائیوں نے گورنمنٹ سیکنڈری اسکول میں پرنسپل اور ٹیچرز اور مارکیٹ کے صدر سے ملاقات کی اور انہیں بھی شعبہ کے تحت چلائی جانے والی مہم کے حوالے سے بتایا اور اسکولوں اطراف میں باکسز لگوانے کی ترغیب دلائی۔ اس حوالے سے شعبہ تعلیم کے نگران مجلس پاکستان نے مدنی خبروں کو بتایا۔ یہاں ہم نے الحمدللہ تحفظ اوراق مقدسہ کے حوالے سے ایک باکس بھی لگایا یہاں اس ادارے کے پرنسپل صاحب کے ساتھ۔ تو میں دعوت دوں گا تمام دیگر یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کے پرنسپل سے، ادارہ مالکان سے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کے اس کار خیر میں ضرور حصہ لیجیے۔ بعد ازاں اسلامی بھائیوں نے شخصیات کے ہمراہ مختلف مقامات پر نئے باکسز لگائے۔ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ کے تحت عارف والا پنجاب میں، جبکہ شعبہ روحانی علاج کے تحت کراچی میں دعائے شفا اجتماعات ہوئے، جن میں مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور شرکاء کو 28 جون کے اسپیشل پرسنز کے سنت و بھرے اجتماع کی دعوت بھی دی۔
पंजाब पाकिस्तान के शहर आरिफ अल्लाह सिटी की एक मस्जिद में 12 जून को स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट के तहत दुआए शिफा इज्तिमा हुआ, जिसमें गूंगे, बहरे और नाबीना अफराद समेत दीगर आशिकान रसूल ने भी शिरकत की। निगरान डिस्ट्रिक्ट मुशावरत ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को नमाज की पाबंदी करने, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने, काफिलों में सफर करने और नेक आमाल करने की तरगीब दिलाई। दूसरी जानिब 17 जून को कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके कोरंगी की जामा मस्जिद खदीजतुल कुबरा में शुबा रूहानी राज के तहत दुआए शिफा इज्तिमा हुआ, जिसमें मकामी आशिकान रसूल और जिम्मेदारान दावत इस्लामी ने शिरकत की। दुआए शिफा इज्तिमा का आगाज कलाम इलाही और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत पेश करके किया गया। शुबा रूहानी इलाज के कराची सिटी जिम्मेदार ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को आखिरत की तैयारी करने, गुनाहों से बचने और इल्म दीन हासिल करने का ज़हन दिया, जबकि शुरका को काफिलों में सफर करने की तरगीब भी दिलाई। सुन्नत भरे बयान के बाद सलातुल हाजात अदा की गई और दुआ मांगी गई, जबकि बीमारियों और परेशानियों से नजात के लिए मरीजों और इनके अहले खाना में फी सबीलिल्लाह तावीज़ात और औरादे अत्तारिया भी दिए गए। 19 जून 2026 को कराची सिंध पाकिस्तान के इलाके 3 हट्टी में हजरत सैयद नूर अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स मनाया गया। इस मौके पर शुबा मज़ारात औलिया के तहत महफिल नात, कुरान खानी और फातिहा खानी के अलावा नेकी की दावत आम करने का सिलसिला भी हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची सिंध पाकिस्तान में 19 जून 2026 को हजरत सैयद नूर अली शाह शहीद अल मारूफ नूरी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर शुबा मज़ारात औलिया के तहत 3 हट्टी पर वाक़े इनके मज़ार शरीफ पर महफिल नात का इनेकाद किया गया, जिसमें शुबा मज़ारात औलिया के इस्लामी भाइयों समेत ज़ायरीन ने भी शिरकत की। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने औलिया किराम की सीरत और इनके तर्ज जिंदगी के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को इनकी तालीमात पर अमल और काफिलों में सफर करने का ज़हन दिया। सुन्नत भरे बयान के बाद मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने दुआ करवाई, जिसके बाद सलातो सलाम भी पढ़ा गया। महफिल नात में शरीक आशिकान रसूल ने मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। दावत इस्लामी के ताउन से यहाँ पे बड़े अरसे से हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये आते हैं हर साल, यहाँ पे कुरान खानी होती है, एक शोबे के तहत इज्तिमा होता है, नात खानी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं। मज़ारात पे हाज़िरी देने का तरीका, शरई अहकामात सबको बताती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे अमल भी करते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान हुआ। बाद आज़ा मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने शुबा मज़ारत औलिया के इस्लामी भाइयों, शुबा मज़ारत औलिया के सूबाई जिम्मेदार, डिस्ट्रिक्ट और टाउन जिम्मेदारान के हमरा मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी और फातिहा खानी भी की। इस मौके पर मैनेजर औकाफ ई सर्कल दरगार नूरी शाह अब्दुल रशीद, मज़ार कमेटी के रुकन शाहिद, मज़ार के इंचार्ज मोहम्मद अरसलान और दीगर आशिकान रसूल ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और मदनी खबरों को अपने तासुरात दिए। हर दफ़ा मैंने जो है वो ये देखा है कि दावत इस्लामी जो है हर मज़ार पे अपना प्रोग्राम कराती हैं, जिसके अंदर नात ख़्वानी और भी बहुत से मज़ारात पे ये जांच कुरान खानी हर चीज़ कराती है। और मैं जहाँ भी रहा हूँ तो मैंने ये देखा है कि इनका ताउन हमेशा महकमा औकाफ के साथ रहा है। शुबा मज़ारत औलिया के तहत मज़ार शरीफ पर कुरान खानी भी की गई और मज़ार शरीफ पर आने वाले ज़ायरीन को नेकी की दावत दी गई, जबकि शुबा मदनी कोर्सेज के तहत मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज भी करवाए गए। लोडियम प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका के जामिअतुल मदीना में होने वाले मिड टर्म इम्तिहानात का अहवाल आपको बताएं, जिसमें तलबा किराम की शिरकत हुई। तफसीलात अब्दुल अहद अत्तारी की इस रिपोर्ट में। पढ़ाई की मेयार को बेहतर बनाने और मजीद निखारने के लिए इदारे में पढ़ने वाले तलबा किराम से मुख्तलिफ मौके पर माहाना बुनियाद पर टेस्ट और शिशमाई और सालाना इम्तिहानात लिए जाते हैं। इसी तसलसल को कायम रखते हुए साउथ अफ्रीका की कैपिटल सिटी प्रिटोरिया के एरिया लोडियम में कायम जामिअतुल मदीना की ब्रांच में भी मिड टर्म इम्तिहानात का इनेकाद किया गया, जिसमें जामिअतुल मदीना की मुख्तलिफ क्लासेस में ज़ेर तालीम स्टूडेंट्स शरीक हुए और नज़्म व ज़ब्त के साथ तहरीरी इम्तिहान में हिस्सा लिया। जामिअतुल मदीना लोडियम प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में होने वाले मिड टर्म इम्तिहानात के हवाले से मदनी खबरों को बताया गया। Students of Jamiat al-Madina, South Africa, Pretoria, have begun their midterm examinations. This is one of the greatest, the excellence of seeking knowledge for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and His beloved Rasul. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant the success to these students of Deen, because they are the protectors of Sunnah, they are the protectors of Quran, they are the protectors of Deen of Allah subhanahu wa ta'ala. آمين. جنوب أفريقيا في بروتوريا في جامعة المدينة لوديوم. في هذه الأيام عندنا اختبارات للطلاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يجعلهم علماء ربانيين، يجعلهم من أهل المعرفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في كل أمورهم. मदनी चैनल के नाज़रीन, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में दाखिला दिलवा कर इल्म दीन के नूर से मुनव्वर करवाइए और खूब बरकत पाइए।
آگے بڑھتے ہیں ناظرین کو یورپی ملک مالٹا سے خبر دیں، جہاں مختلف مقامات پر عاشقان رسول نے ایک دن راہ خدا میں گزارتے ہوئے درس و بیانات سمیت مختلف حلقوں میں شرکت کی، جبکہ برکرکارا میں ہونے والے سیشن میں اسٹوڈنٹس کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عمیر اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بدنیجہ اور بوجیبہ میں الگ الگ مواقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول اور بزنس کمیونٹی کے اسلامی بھائیوں سمیت اسٹوڈنٹس نے مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ ایک دن راہ خدا میں گزارتے ہوئے سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں اور درس و بیانات کے سلسلوں میں شرکت کی، جہاں نگران مالٹا مشاورت نے توبہ و استغفار کرنے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین مدین کی خدمت کرنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا، جبکہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اسی دوران مختلف سنت آداب سیکھنے سکھانے سمیت دعائیں بھی یاد کروائی گئیں۔ ادھر یورپی ملک مالٹا کے ایک اور مقام برکرکارا میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز کی شرکت ہوئی۔ اس موقع پر نگران مالٹا مشاورت نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں اپنے کردار و اخلاق کو سنوارنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے سمیت ان کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہوئے خود بھی دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کام کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے نیکیاں کرنے اور دین مدین کی خدمت کے لیے دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF نے 10 جون 2026 کو فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کے بعد تقسیم کیا، اور دوسرے موقع پر 20 جون 2026 کو مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی فراہم کیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے محمد طارق قطاری مدنی اپنے اس رپورٹ میں۔ اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مناظر ہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے 10 جون 2026 کو غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا اہتمام کیا گیا۔ خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت پکائے گئے کھانے کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا۔ Today is Wednesday, 10th June 2026. Because of your generosity, respect the brothers and sisters, our team here in Gaza are continuous in preparing and cooking a massive amount of meals to those families who most in need. Every meal, nourishment and relief and hope to those families who most in need. May Allah subhanahu wa ta'ala accept every donation and every meal that reached a family in need. Thank you very much FGRF. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your sadaqat and thank you all. ادھر غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت فلسطینی عاشقان رسول اور ان کی فیملیز اور بچوں میں یہ کھانا تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا، جس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے ان فلاحی خدمات کو سراہا اور دعوت اسلامیوں FGRF کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ ادھر 20 جون 2026 کو غزہ فلسطین میں ہی مختلف مقامات پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس دوران FGRF نے فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں قائم پرائم منسٹر کالونی میں 18 جون کو ایک شخصیت کی رہائش گاہ پر سیشن منعقد کیا گیا، جبکہ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے جامعۃ المدینہ گرز میں ہونے والے دینی حلقے میں شرکت کی اور فیضان صحابیات کا بھی وزٹ کیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں قائم پرائم منسٹر کالونی میں 18 جون کو ایک شخصیت کی رہائش گاہ پر سیشن منعقد کیا گیا، جس میں پرائم منسٹر کالونی اور ماڈل سٹی سوسائٹی میں رہائش پذیر ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح کی نگران اور ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شعبہ نیو سوسائٹیز کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی اہمیت، ضرورت اور اغراض و مقاصد بیان کیے اور ہزارہ، حویلیاں اور ہری پور کی مختلف سوسائٹیز میں دینی کاموں کے آغاز کے لیے اہداف بھی دیے۔ اس دوران 5 سوسائٹیز میں درس تفسیر قرآن کے آغاز اور مختلف سیشنز کروانے کے لیے بھی مشاورت کی گئی۔ رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے جامعۃ المدینہ گرلز میں ہونے والے ماہانہ سیکھنے سکھانے کے دینی حلقے میں شرکت کی اور طالبات اور معلمات کو اسلامی بہنوں کے 8 دینی کاموں میں حصہ لینے، بالخصوص سوسائٹیز میں مختلف کورسز اور تفسیر قرآن کورسز کروانے کی ترغیب دی، جس پر اسلامی بہنوں نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے ساتھ دینی کاموں میں بھرپور تعاون اور عملی حصہ لینے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رکن عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے فیضان صحابیات کا بھی وزٹ کیا، جہاں انہیں یہاں سے ہونے والے دینی کاموں اور مختلف کورسز کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net
اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین 27 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔